الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 16 پارہ کی آیہ مبارکہ ہے، 16 پارے کی آیہ مبارکہ ہے، جو اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم اضاعوا الصلاۃ فخلف من بعدہم خلف، پس آئے گی ایک جماعت نہ خلف اور نہ لائق، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، وہ نماز کو چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت اس قرآن پاک میں، اس آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک جماعت آئے گی جو بے نمازی ہوگی اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گی۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کے کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں ہمارا دل جو کہے وہ کریں، یعنی ہمارا دل یہ سوچتا ہے کہ ہم چوری کریں، کلب کے اندر جائیں، پب کے اندر جائیں یا کوئی اور گناہ کریں۔ یہ آپ کا جو اندر کا جو انسان ہے، جو خواہشات ہیں، ان کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا بندہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک جماعت آئے گی جو نہ خلف نہ لائق ہوگی، جنہیں نماز کو چھوڑنے والی ہوگی۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب میں ان کو جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے غی۔ فسوف یلقون غیا، پس ان قریب میں اس کے اندر ان کو ڈالوں گا۔ پھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی، اعمال صالحہ کیا، پھر اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، پس وہی لوگ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کوئی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بحر شریعت جلد 100 میں غی کی تعریف یوں بیان کی گئی کہ غی ایک غار کو کہتے ہیں، ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے اس آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک مخصوص حصہ ہے، ایک مخصوص جگہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اس کا نام ہے غی۔ جب وہ باقی جہنم ٹھنڈی ہونے پر آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس وادی غی کے ایک دروازے کو کھول دوں گا جس کی تپش سے پورا جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ بوجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بڑھنے میں اضافہ کریں گے۔ میرے اور آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، وہ جو وادی غی ہے اس کے اندر کن کن لوگوں کو ڈالا جائے گا، کن کن لوگوں کے لیے اس وادی غی کو کے لیے مخصوص کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب
یہ وہ وادی غی جہنم کے اندر ایک مخصوص حصہ ہے، ایک کنواں ہے جو سب سے پہلے بے نمازی لوگ ہیں، جو نماز نہیں پڑھنے والے تھے، جن کو دنیا کے اندر میں نے صحت عطا کی تھی، دولت عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، سب کچھ عطا کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس وادی غی کے اندر میں بے نمازی کو ڈالوں گا۔ پھر نبی پاک نے پوچھا یا اللہ دوسرے نمبر والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں، برا پھیر کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر نبی پاک نے پوچھا یا اللہ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب جو شراب پینے والے ہیں، شراب کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو ڈالوں گا۔ پھر نبی پاک پوچھتے ہیں یا اللہ چوتھے نمبر والا بندہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سود خور، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کو استعمال کرتے ہیں، سود کو کھاتے ہیں، اور ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کو اس وادی غی کے اندر ڈالا جائے گا، جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ حضرات محترم، نمبر 1 بے نمازی، نمبر 2 زنا کرنے والا، نمبر 3 شراب پینے والے، نمبر 4 سود خور، اور نمبر 5 اپنے والدین کے جو نافرمان لوگ ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، مگر اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں، اور اپنے والدین کو طرح طرح سے پریشانی کے اندر ہم مبتلا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اللہ انہیں کبھی نہ معاف کرے گا۔ تو حضرات محترم، اپنی اس زندگی کو غنیمت جان کر 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنے والدین کے فرمانبردار بن جاؤ، برے فعل سے باز آ جاؤ، جھوٹ اور غیبت سے باز آ جاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ قلم 29 پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج کی کرن تلوار کی طرح کاٹ رہی ہوگی، زبان سو کر کانٹے کی طرح ہو جائے گی، نفسی نفس کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہوگا پسینے کے اندر، ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا میرے بندو رکوع میں چلے جاؤ، میرے بندو سجدے میں چلے جاؤ، میدان محشر کی صفیں ہوں گی، ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف جہنمی ہوں گے۔ مگر جو اس دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے تھے، حلال کا رزق کھانے والے تھے، جو نمازی تھے، وہ جب اللہ ارشاد فرمائے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، رکوع میں چلے جاؤ، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اس دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر بے نمازی ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کو صحت عطا کی تھی، دولت عطا کی تھی، جوانی عطا کی تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، رکوع کرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، وہ بے نمازی لوگ نہ ہی رکوع کر سکیں گے، نہ ہی سجدہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں ان کا
ان کا جسم قیامت کے دن ان کا جسم لوہے کا بن جائے گا، ان کی ٹانگیں تانبے کی بن جائیں گی، ان کا جسم لوہے کا بن جائے گا، نہ ہی رکوع کر سکیں گے نہ ہی سجدہ کر سکیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی، میں وہ ذات ہوں، خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، پھر زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، میرے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، تمہیں زندگی دے کر اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ میں تیرا امتحان لے سکوں، تمہیں پرکھ سکوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون دنیا کے اندر میرا ساتھی تھا اور کون شیطان کا ساتھی تھا۔ حضرات محترم،